السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے مجھ کو بھی عطا کر اے سب کو عطانے والے میں گناہگار سہی پر تو کریمی ہی کریمی ہے کریم میری ڈوبتی کشتی کو بچا اے بچانے والے میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے ہر ایک کو وقت سے پہلے رزق دیا تو نے پھر کیا عجب ہے تیرا کھا کے گرانے والے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کبریائی بڑھائی یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے داتا بھی ہے مشکل کشا بھی ہے حاجت روا بھی ہے بگڑی کو بنانے والا بھی ہے داتا بھی ہے غوث اعظم بھی ہے دستگیر بھی ہے لجپال بھی ہے عزت عطا کرنے والا بھی ہے ذلیل و رسوا کرنے والا بھی ہے عروج عطا کرنے والا بھی ہے اور پستی عطا کرنے والا بھی ہے جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے درود و سلام آقائے دو جہاں امام الاولین امام الآخرین سیدنا احمد مجتبی حبیب کبریا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ لا یمکن الثنا مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں میری معززات مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے
ہمیں اتنی مہلت عطا فرمائی ہے کہ ہم رمضان المبارک کا یہ تیسرا خطبہ جمعہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، انسان دنیا کے اندر آیا ہے اور اس نے ایک روز آخر واپس جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کائنات کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ جس گھر نے جو گھر بنا ہے اس گھر نے ٹوٹ کر کے رہنا ہے، جو برتن بنا ہے اس برتن نے ٹوٹ کر رہنا ہے۔ اسی طرح جو انسان دنیا میں آیا ہے اس نے یہاں سے واپس لوٹ کر کے ہی رہنا ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر کسی نے رہنا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت دیتا، اگر اللہ کسی کو زندگی دیتا، ہم تو اتنے گنہگار، خطاکار اور سیاکار ہیں کہ اللہ کی اس زمین کے اوپر اپنے گناہوں کا بوجھ لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارا رہنا تو کیا ہے؟ اگر رہنا ہوتا اس دنیا میں، اگر اللہ مہلت دیتا تو جناب خلیل اللہ رہتے، جناب روح اللہ رہتے، جناب ذبیح اللہ رہتے۔ اگر اس دنیا کائنات میں رہتے تو جناب آمینہ کے لال رہتے۔ اگر اس دنیا میں رہنا ہوتا کسی نے تو جناب صدیق و فاروق رہتے، عثمان و حیدر کرار رہتے۔ وہ عظیم لوگ کہ زمین کو بھی ان پر فخر تھا کہ ہمارے اوپر حضور کے غلام چل رہے ہیں۔ دن رات اللہ کی یاد میں گزارنے والے، نیکیاں کرنے والے رہتے تو وہ رہتے، لیکن وہ بھی دنیا میں نہیں رہے۔ بات یہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر انسان نے اس موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب انسان موت کا ذائقہ چکھے گا، میں نے پچھلے خطبہ میں آپ کے گوش گزار کیا، توبہ کا وقت تبھی تلک ہے جب تک روح آپ کے حلق تلک نہ آ جائے۔ جب روح کو قبض کر لیا جائے گا، پھر اس انسان جو اکڑ کر کے چلتا ہے، اس کا لباس پھاڑ کر کے اتار دیا جائے گا۔ یہ جو آج اپنے آپ کو جٹ صاحب، بٹ صاحب، میاں صاحب، رانا صاحب کہلوانے والا، تب اس کے نام تبدیل ہو جائیں گے اور لوگ اس کو میت کے نام سے پکارنے لگ جائیں گے۔ اس کی اپنی بیوی، اپنے اہل و عیال اس سے ڈرنے لگیں گے، خوف کھانے لگیں گے۔ اس کے پاس کوئی نہیں بیٹھے گا، اس کو زیادہ دیر اپنے گھر کے اندر رکھا نہیں جائے گا۔ ہر انسان یہی باتیں کر رہا ہوگا، جلدی کرو جلدی کرو، میت کو دیر ہو رہی ہے، میت کو سپرد خاک کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جلدی سپرد خاک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اپنے گھر سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا نہیں نہیں رہنے دو، یہیں پر رہنے دو، ان کو ہم سے جدا نہ کرو، لے کر کے نہ جاؤ۔ آخر کار نماز جنازہ پڑھا دیا جاتا ہے اور پھر وہ وقت آتا ہے، انسان کی چارپائی کو اٹھایا جاتا ہے اور قبرستان کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے۔ قبر ایک گھاٹی، اس قبر کو کھود کر کے انسان کو اس قبر کے اندر دبا دیا جاتا ہے۔ اب منو مٹی کے نیچے انسان ہے، کوئی بھی وہاں پر اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ بڑا پیار ہے بھائی کو بھائی کے ساتھ، لیکن وہ بھی یہی کہتا ہے مجھے بڑا پیار ہے آپ کے ساتھ، لیکن میں آپ کے ساتھ قبر کے اندر نہیں جا سکتا۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے بابا بڑی محبت ہے آپ کے ساتھ، لیکن میں آگے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ آگے انسان اکیلا تنے تنہا ہے۔ اب وہاں پر اس کے کام آئیں گے تو اعمال کام آئیں گے۔ جب لوگ چل رہے ہوتے ہیں انسان کو دفنا کر کے، تو آپ نے فرمایا یہ مردہ اپنے پیاروں کے جانے کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہوتا ہے اور سنتا ہوتا ہے کہ میرے پیارے مجھے دفنا کر کے جا رہے ہیں۔
اب انسان وہاں قبر کے اندر فرشتے آ گئے، آ کر کے سوال ہونے لگے، سوال کیا جا رہا ہے من ربک من نبیک ما دینک، کھڑے ہوئیے، آئیے، ذرا امتحان کا وقت آ گیا ہے، بڑی زندگی تم نے گزاری، اب آؤ ذرا بتلاؤ تمہارا رب کون ہے؟ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، جس نے اللہ اللہ کی ہوگی، جسے اپنے رب کا تعارف ہوگا، جس نے اپنے رب سے وفا کی ہوگی، حدیث کے اندر آتا ہے وہ پکار کر کے کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ جو فرشتوں تم سوال کر رہے ہو ذرا بعد میں کرنا، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، میں نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ اسے وہاں پر بھی نماز کی فکر ہوگی، پھر فرشتے کہیں گے نہیں، اب نماز کا وقت گیا، تو نے رب کی بڑی عبادت کر لی، اب نماز کا وقت گیا، اب تو اس نماز کا تجھے صلہ ملنے والا ہے، تو نے راتوں کو اٹھ کر کے بڑی تراویحاں پڑھی، اور تو نے قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، تو نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفائیں کی ہیں، تو حقوق اللہ حقوق العباد پورے کر کے آیا ہے، اب تو اس کی جزا کا وقت ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قبر کی دو ہی جگہ ہیں، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی، یا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ جو نیک ہے، جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، جو عبادت میں زندگی گزار کر کے آیا ہے، اس کے لیے اعلان ہوگا اس کی قبر کو حد نگاہ تلک کھول دیا جائے، اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے، اس کی قبر کے اندر جنت کے بچھونوں کو بچھا دیا جائے، اور اللہ اعلان کر کے کہے گا نم کا نغمت العروس، او میرے بندے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، میں تیرا پروردگار تجھے خود ہی اٹھاؤں گا، اب تجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو قسمتوں والا بندہ، یہ تو نصیبوں والا بندہ جو پاس ہو گیا، راحت پانے والا ہو گیا، لیکن دوسری طرف وہ انسان جو پکڑا گیا، جس سے سوال ہوں گے بتلاؤ کون ہے تمہارا رب، تو وہ کہے گا ہا لا ادری، میں تو جانتا ہی نہیں میرا رب کون ہے، میں نہیں معلوم میرا نبی کون ہے، نہیں معلوم کس دین پر چل کر کے آیا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، اس کو جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا، اور اس کے لیے پھر سزا کا وقت شروع ہو جائے گا، اور قبر اس کو اتنی زور سے دبائے گی، اتنی زور سے دبائے گی۔ آپ علیہ السلام نے یوں اپنی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں ڈال کر کے مسئلہ سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں آ جائیں تو ایسے بنتی ہیں، ایسے اس کو قبر دبائے گی کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف آ کر کے رہ جائیں گی، اور وہ ایک چیخ مارے گا، اور اس کی چیخ جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات کو سنائی دے گی، اور وہ اپنے رب سے التجائیں کریں گی۔ حضرات گرامی قدر، یہ انسان پھر آخرکار وہ وقت آئے گا، اور پھر جو ہے قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اور اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ زمین پر زلزلہ ہوگا، یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یہ چاند سورج، یہ کہکشائیں، یہ ستارے سب کے سب بے نور ہو جائیں گے، اور انسان یہ جو زمین ہے یہ اپنے خزانے باہر نکال دے گی، زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، اور اس زمین کے اوپر جو انسان گناہ کرتا رہا، یہ زمین پکار کر کے اس کے خلاف رب کی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے اوپر اتنے گناہ کیے ہیں، ایک گناہ کی بات کرے گی، اور حضرات گرامی قدر پھر حشر کا میدان سجے گا،
رب کائنات خود جلوہ گر ہوں گے، اور اس وقت پھر تمام کے تمام لوگ چل کر کے آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے منظر بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج بالکل 1 میل کی مسافت پر ہوگا۔ روایت کے اندر آتا ہے میل 2 طرح کے، ایک مسافت والا میل، ایک جو سلائی ڈالتے ہیں آنکھ کے اندر سرمے کی، اس کو بھی عربی کے اندر میل کہا جاتا ہے۔ یہ سورج بالکل قریب ہوگا، تانبے کی زمین بن جائے گی، اور ہر انسان اپنے گناہوں کے برابر پسینے کے اندر شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی سینے تک پسینے میں، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے برابر۔ حضور فرماتے ہیں کوئی انسان چل کر کے آئے گا، کوئی انسان سواری پر بیٹھ کر کے آئے گا، کوئی انسان اپنے ہاتھوں کے بل چل کر کے آئے گا، کوئی انسان اپنے گھٹنوں کے بل چل کر کے آئے گا، کوئی انسان اپنے سر کے بل چل کر کے آئے گا۔ آپ نے منظر بیان کیا، آپ فرماتے ہیں عائشہ حشر کے میدان میں عورتیں بھی ننگی ہوں گی، حشر کے میدان میں مرد بھی ننگے ہوں گے۔ اما جان عرض کرتی ہیں آقا ہائے حیا، کیا کوئی اس وقت کسی کو دیکھے گا نہیں؟ کیا نظر اٹھائے گا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ ایسا مدہوشی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا، کوئی کسی کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا۔ حضرات گرامی قدر اس وقت پھر وقت ایسا بھی آئے گا، پھر نامہ اعمال حضور علیہ السلام سے سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں آقا آپ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، ذرا یہ تو بتلائیے نا کل قیامت والے دن حشر کے میدان میں کیا آپ ہمارے ساتھ ہوں گے؟ کیا اس وقت بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے؟ کہیں آپ ہمارا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیں گے؟ آپ فرماتے عائشہ نہیں، آپ کے ساتھ ہی ہوں گا، اپنے اہل و عیال اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں گا، لیکن عائشہ 3 جگہیں ایسی ہیں وہاں پر میں بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ جب نامہ اعمال تولا جائے گا، جب کتاب عطا کی جائے گی، جب نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں گے، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر انسان اپنے بارے کے اندر سوچے گا، ہر انسان اپنے بارے کے اندر سوچے گا۔ اور آئیے رب کا قرآن اسی منظر کو بیان کرتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ اس وقت جس انسان کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ یہ کتاب پڑھ کر کے کہے گا
ہائے یہ کیسی کتاب ہے، اس نے میرا کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑا، ہائے یہ کیسی کتاب مجھے دے دی گئی ہے۔ اس وقت انسان کے سامنے جب یہ کتاب آئے گی، پھر کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہے گا، وہ انسان کہے گا میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا، میری زندگی میرے کوئی کام نہیں آئی ہے۔ اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس انسان کو پکڑو، زنجیروں میں جکڑ کر کے اس انسان کو اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دو۔ اور وہ خوش نصیب انسان جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ لوگوں کو کہے گا دیکھو دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھ کر کے دیکھو، میری کتاب پڑھ کر کے دیکھو، دیکھو مجھے پتا تھا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، دنیا میں نے اپنے رب سے وفا کی ہے، آج اللہ نے مجھے اس کے بدلے دے دیے ہیں۔ آج بھی یہی انداز ہے، اگر کسی طالب علم کا امتحان نمبر اچھے آئیں تو وہ اپنے رشتہ داروں کو دکھلاتا ہے، اپنے دوستوں احباب کو دکھلاتے، دیکھو میرے کتنے نمبر آئے ہیں، دیکھو میں پاس ہو گیا ہوں۔ اس وقت بھی جس کے نمبر اچھے آئیں گے اور جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بھی پکار پکار کر کے کہے گا دیکھو میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، یہ میری تمہیداً گفتگو، آئیے اب میں جس موضوع کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، آئیے پچھلے خطبہ کے اندر آپ نے رمضان المبارک کے یہ ایام گزارے، آپ نے روزے گزار رہے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ تراویح کی نماز کو ادا کر رہے ہیں، آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، آپ آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، آپ صدقات و خیرات بھی کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کے دروازے پر ایک اہم مسئلہ لے کر کے آیا ہوں، میرا درد دل یہ ہے، سوال ایک پیدا ہوتا ہے، کوئی ایسا کہیں عمل تو ہم نہیں کر رہے جس سے ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں، جس سے ہمارے روزے ضائع ہو جائیں، کہیں ہماری تہجد ضائع نہ ہو جائے، کہیں ہمارے صدقات ضائع نہ ہو جائیں، کہیں ہماری عبادات ضائع نہ ہو جائے۔ آپ کہیں گے حضرت کوئی ایسا بھی عمل ہے جس سے ہماری نمازیں ضائع ہو سکتی ہیں، جس سے ہمارے صدقات ضائع ہو سکتے ہیں، جس سے ہماری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں؟ آئیے آئیے حضرات گرامی قدر، میں دو مسائل آپ کے سامنے رکھ کر کے بعد اختتام کی طرف لے کر کے چلوں گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے ستارے چاند کے گرد موجود ہیں۔ میرے آقا تشریف فرما ہیں، آپ علیہ السلام نے اپنے یاروں سے ایک سوال کیا ہے، آپ پوچھتے ہیں میرے یارو بتلاؤ تو صحیح، اتدرون من المفلس، بتاؤ تو صحیح مفلس انسان کسے کہتے ہیں؟ مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس غریب آدمی، مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا، آپ عرض کرتے ہیں آقا من لا درہم ولا دینار لہو، جس انسان کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس انسان کے پاس پیسہ روپے نہیں ہے، جو انسان غریب ہے اسے مفلس کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے یارو، مفلس اس انسان کو نہیں کہا جاتا، میری امت کا مفلس کون ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وقیام وصیام وزکاۃ۔ آپ فرماتے ہیں میری امت کا مفلس وہ انسان ہے جو کل قیامت والے دن آئے گا، اپنی نمازیں لے کر کے آئے گا، قیامت والے دن آئے گا اپنے روزے لے کر کے آئے گا، قیامت والے دن آئے گا اپنی زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، قیامت والے دن آئے گا اپنے صدقات لے کر کے آئے گا، قیامت والے دن آئے گا اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں نمازیں بھی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں روزے بھی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں صدقات و خیرات بھی ہے، اس کے نامہ اعمال میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بھی ہے، اس کے نامہ اعمال میں بڑی بڑی عبادتیں موجود ہوں گی۔
اتنا بڑا نامہ اعمال، اتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا، یوں لگے گا کہ اس کو جنت کا داخلہ ملنے والا ہے۔ پھر لیکن جب اللہ حساب لے گا، جب اللہ حساب لے گا، وہاں پر تو انصاف ہونا ہے۔ وہاں پر جب حساب ہوگا، آپ فرماتے ہیں حساب و کتاب کا آغاز ہوگا۔ کچھ لوگ اس کے رب کے عدالت میں حاضر ہوں گے، آ کر کے عرض کریں گے اے اللہ، یہ جو بندہ نمازی ہے، یہ جو تیری عدالت میں حاجی کھڑا ہوا ہے، یہ جو تیری عدالت میں قاری کھڑا ہوا ہے، یہ جو تیری عدالت میں روزہ دار کھڑا ہوا ہے، یہ تیری عدالت میں جو شب زندہ دار کھڑا ہوا، یہ جو تیری عدالت میں بڑا عبادت گزار بندہ کھڑا ہوا ہے، یہ وہ انسان ہے۔ قد شتم ھذا، اس انسان نے دنیا میں رہ کر کے ایک بار مجھے ذلیل کیا تھا، ایک بار مجھے بھری مجلس میں تھپڑ مارا تھا، میں تو غریب بندہ اس سے بدلہ نہ لے سکا، دنیا کی عدالت مجھے بدلہ نہ دلوا سکی، لیکن آج مجھے بدلہ چاہیے۔ اے اللہ مجھے انصاف چاہیے، تو انصاف کرنے والا، مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ انصاف فرمائیں گے، اللہ کہیں گے آج تجھے بدلہ تو نہیں مل سکتا، ہاں اس بدلے کے بدلہ میں اس کی نیکیاں تجھے عطا کر دی جاتی ہیں۔ دوسرا انسان آئے گا، آ کر کے کہے گا اکل مال ھذا، یہ انسان جو آپ کی عدالت میں کھڑا ہے، اے اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے میرے پیسے لیے تھے، اس وقت پیسہ لٹایا نہیں تھا، یہ قسمیں تو اٹھاتا تھا، یہ تڑیاں لگاتا تھا، یہ جھگڑا کرتا تھا، اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے میرا مال غصب کر لیا، دنیا کی عدالت میں مجھے انصاف نہ ملا، آج مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے پیسہ تو نہیں، پیسے کے بدلہ میں نیکیاں تجھے عطا کر دی جاتی ہیں۔ تیسرا انسان آئے گا، اے اللہ اس انسان نے مجھے قتل کر دیا تھا، قتل کے بدلہ میں اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس انسان کی نیکیاں، انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حق لینے والے آتے چلے جائیں گے۔ یہاں تلک کے نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن حق لینے والے آتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ انصاف فرمائے گا، اس حق کے بدلہ میں اس گناہگار انسان کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس انسان کے پلڑا میں رکھ دیے جائیں گے۔ یہ جو عبادت گزار تھا، یہ جو نیکوکار تھا، یہ جو نمازی تھا، یہ جو روزہ دار تھا، یہ حقوق العباد کی وجہ سے اللہ کی عدالت میں ایسا پکڑا جائے گا۔ پھر اللہ اعلان فرمائیں گے اس انسان کو پکڑو، زنجیروں کے اندر جکڑ کر کے اوندے منہ جہنم میں پھینک۔ یہ میں کس کا، یہ حضور علیہ السلام نے کن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے؟ معزز سامعین، یہ نمازیوں کے بارے میں، یہ روزہ داروں کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ آئیے آئیے آئیے، آپ نے بڑی بڑی عبادات کی ہیں، لیکن کہیں دیکھیے گا اے روزہ داروں، کہیں ویکھیا جے کہ تو ٹوڈے حقوق العباد دے وچ کمی نہ ہو جائے، ورنہ ساریاں نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر آئیے، توجہ میری طرف رکھیے۔ عبادات، یہ جو دین کا پورا خلاصہ ہے نا، یہ دو چیزیں ہیں، ایک عبادات ہیں، دوسرے معاملات ہیں۔ عبادات کے اندر تو آپ بڑے آگے ہیں، لیکن معاملات کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان کا حج اور عمرے میں دوسرا تیسرا نمبر آتا ہے۔ کتنے حاجی ہیں جو ہمارے پاکستان میں، اور کتنے حاجی ہر سال حج کرنے والے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن معاملات کے اندر پاکستان پوری دنیا کے اندر معروف ہیں۔ ہم مسلمان معروف ہیں، بولنے میں ہم نمبر 1 ہے، ناپ تول میں کمی کرنے میں ہم نمبر 1 ہیں، بدتجانتی کرنے میں ہم نمبر 1 ہے، بد اخلاقی میں ہم نمبر 1 ہے، چوری چکاری میں ہم نمبر 1 ہے۔ معزز سامعین، ہمارے معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، یہ جو دین کا خلاصہ ہے نا، یہ دو چیزیں ہیں، ایک عبادات ہیں جو اللہ کی عبادت ہے، دوسرا خدمت ہے جو انسانوں کی خدمت حقوق العباد کے حوالہ سے ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے علامہ
हैसमी रहमहुल्लाह ताला रिवायत करते हैं, हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम के पास एक जनाजा आया। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सहाबी का जनाजा है, आपके यार का जनाजा है, आपके वफादार का जनाजा है। जनाजा रख दिया गया है। मेरे आका जनाजा पढ़ाने लगे हैं। जनाजा पढ़ाने से पहले मेरे आका ने एक सवाल किया है, सहाबा बतलाओ तो सही ना, अलैहि हक़्क़ुन, क्या इस पर कोई कर्जा तो मौजूद नहीं है? क्या इसने किसी का हक तो नहीं देना है? क्या इसने किसी का कर्जा तो नहीं देना है? आवाज आई, आका इसके ऊपर अलैहि दीनारान, इसके ऊपर 2 दीनार हैं। इसने 2 दीनार देने हैं किसी के, इसने 2 दीनार देने हैं। ये कितने बनते हैं आज की करेंसी के मुताबिक? ये 2-3 से 400 रुपए बनता है। 400 रुपए आका इसने किसी का देना है। मेरे आका रहमतल लिल आलमीन पैगंबर कायनात का रहमतों वाला नबी मुसल्ले से पीछे हट के मुसल्ला छोड़ दिया। मेरे आका ने आप फरमाते हैं, यारो जनाजा खुद पढ़ लो, मैं जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार कोई नहीं हो। ओए मेरे नबी का यार हो और उसने 400 रुपए किसी का देना हो, मेरे आका उनका जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। आज आप अपने खाते निकाल करके देखिए, हमने किस किस का हक देना है। बहनें दरवाजे पर बैठी हुई है, हम जिकड़ करके उनको दरवाजे से उठा देते हैं, जा चली जा, तुझे दे दिया जहेज जो देना था, अब हमारे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। ये निवासियों की बात कर रहा हूँ, ये वहाबियों की बात कर रहा हूँ, ये बड़े बड़े लंबी दाढ़ियों वालों की बात कर रहा हूँ, जिनकी सलवारें टखनों से ऊपर है उनकी बात कर रहा हूँ, जो हाजी साहब आकर के अजान देते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मामलात इतने बिगड़ चुके हैं, हम बहनों के हक देने के लिए तैयार नहीं है, बहनों के हक देने के लिए तैयार नहीं है, भाइयों के हक गस्ब किए हुए हैं, बच्चे यतीम हो गए, यतीम बच्चों का हक खा करके हाजी साहब बैठे हुए हैं। बताओ हमारी नमाज़ें कहाँ जाएंगी, हमारे रोज़े कहाँ जाएंगे, हमारे सदकात कहाँ जाएंगे? मेरे आका मुसल्ले से पीछे हट गए। हज़रत अबू क़तादा अर्ज़ करते, आका मैं 2 दीनार दे दूंगा, मेरे यार का जनाजा तो पढ़ाइए ना, जनाजा तो पीछे ना कीजिए, मैं अदा कर दूंगा इनकी तरफ से। मेरे आका फरमाते हैं ठीक है। मेरे आका ने जनाजा पढ़ा दिया। दूसरा रोज हुआ, हज़रत अबू क़तादा मिले, आका पूछते हैं बताओ वो 2 दीनार अदा कर दिए हैं? आका वक़्त नहीं लगा, अदा कर देंगे। दूसरे दिन फिर मिले, कहा आका इंशाल्लाह भी अदा कर देता हूँ। तीसरे दिन मिले, आका मैंने 2 दीनार अदा कर दिए हैं। मेरे आका फरमाते हैं अल आना अब रद्द कब्रहू, अब जा कर के आपके उस यार की कब्र को ठंडक मिली है जब आपने 2 दीनार अदा कर दिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये अंदाज है, आप और मैं अपना अपना जायज़ा लें। आइए मुअज़्ज़ज़ सामईन, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हम तो आज किसी का काम करने के लिए तैयार नहीं है ना। मैं तो अजीब मंजर देखे, जिड्डा वड्डा आजिए उतना ज़्यादा कड़वा है, ओडा ही कोड़ा है, उतना ज़्यादा बद अखलाक है। जितना मस्जिद के साथ ताल्लुक है उतने मामलात खराब हैं। हज़रात गिरामी कदर, कोई किसी से काम करने वास्ते तैयार कोई नहीं, लेकिन आओ मैं आपको एक हदीस सुनाने लगा हूँ, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सहाबी, हज़रात गिरामी कदर हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। आप मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर एतिकाफ में बैठे हुए, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, आपने नमाज को अदा किया। नमाज अदा करने के बाद आपने पीछे मुड़ करके देखा, एक शख्स आंखें झुका करके परेशान बैठा हुआ है। आप उसके पास चले गए। आज हम तो नमाज के बाद मस्जिद में बैठते कोई नहीं है ना, अगर मस्जिद में बैठ भी जाएं तो फिर टोली बना करके चुगलियाँ करने लग जाते हैं। यहाँ तलक जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है उसकी ही चुगलियाँ शुरू कर देते हैं। जिनका घंटा खुतबा सुना है उनके बारे में ही गुफ्तगू करने लग जाते हैं। अंदाज हमारा ये है। हालांकि उलमा ने लिखा है ना,
آپ تین لوگوں میں سے بن جائیے، یا تو علم سیکھنے والوں میں سے ہو جائیے۔ اگر آپ علم سیکھنے والوں میں سے نہیں ہیں تو پھر ایسا کیجئے علماء سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی زبانیں علماء کے بارے میں بند رکھیے، اپنی زبانوں پر تالا لگا کر کے رکھیے۔ تمہیں نہیں معلوم ہے منبر رسول کا وارث کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ چاہے عزت عطا کرے۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں؟ آپ عرض کرتے ہیں حضرت کیا بتلاؤں، میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں، میں نے کسی کا قرض دینا ہے، آج وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، آج اس کی تاریخ آ گئی ہے اور وہ مجھ سے پیسے مانگے گا اور میرے پاس دینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ کہا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں اس سے بات کرتا ہوں، میرے بھائی کو تھوڑی سی مہلت اور دے دے۔ آپ چل دیئے، آپ اٹھ دیئے، توجہ میری طرف رکھیں، نگاہیں میری طرف رکھیں۔ آپ اٹھ دیئے اور مسجد سے باہر جانے لگے۔ کسی نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اعتکاف کی حالت میں تو مسجد سے باہر نہیں جاتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے مجھے معلوم ہے میں اعتکاف پر بیٹھا ہوا ہوں، لیکن وہ جو سامنے روضہ رسول میں آرام فرما ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اگر کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے نکل پڑتا ہے، اگر کسی کا حق دلوانے کے لیے نکل پڑتے، اگر کسی کے کام کے لیے نکل پڑتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اس انسان کو میری اس مسجد نبوی کے اندر 2 مہینوں کا اللہ اعتکاف کا ثواب عطا فرما دیتا۔ کتنے مہینے بھی؟ مجھے یہ بتائیں 2 مہینوں میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں بھلا؟ کتنی نمازیں؟ 300 کے قریب۔ کتنی بھی؟ 300 کے قریب۔ اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ 1000 نماز کا ثواب۔ یہ پتہ کتنی بنتی ہیں؟ 3 لاکھ نمازیں، 3 لاکھ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب، 3 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتے اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کے کام کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، پلا ساری زندگی اسی 3 لاکھ نمازاں، یہ سال میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 2025 نمازیں سارے سال میں ہوتی ہیں، اور ساری زندگی میں بندہ 3 لاکھ نمازیں نہ پڑھ سکتا ہو، لیکن آؤ نا اپنے بھائیوں کے کام آئیے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، یہ انداز اپنائیے، یہ طریقہ ہے کار اپنائیے۔ نماز بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھیے۔ حضرات گرامی قدر کسی کا حق مت کھائیے۔ آئیے توجہ میری طرف رکھیے۔ دوسرا اہم مسئلہ اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ موجود ہے تو پھر ہماری نمازیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ہمارے روزے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی بیماری حسد کی موجود ہے۔ حسد کی بہت بڑی بیماری موجود ہے۔ مردوں میں حسد ہے، عورتوں میں حسد ہے، چھوٹوں میں حسد ہے، بڑوں میں حسد ہے، تاجروں میں حسد ہے، علماء کے اندر حسد موجود، خطباء کے اندر حسد موجود، دکانداروں کے اندر حسد موجود۔ آڑت والے تو وہ آڑت والوں کے ساتھ حسد کر رہا ہے، شیلر والے تو شیلر والوں کے ساتھ حسد کر رہے، دکان والا ہے دوسرے دکان والے کو دیکھ کر کے حسد کر رہا ہے، ایک عالم دوسرے کو دیکھ کر کے حسد کر رہا ہے، یہاں تلک کے بھائی بھائیوں کو دیکھ کر کے حسد کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے ہاں اچھا رشتہ کسی کو مل گیا تو یہ اندر سے کڑتا رہتا ہے، یہ اندر سے جلتا رہتا ہے سگا بھائی ہے، لیکن اس کے بھائی کے لیے، اس کی بہن کے لیے، اس کے بھائی کے بیٹی کے لیے اگر کسی اچھے کے رشتے کا انتخاب ہو گیا، اب یہ عورت جلنے لگتی ہے، اب یہ بھائی جلنے لگتا ہے، اب یہ لوگوں کو بتانے لگتا ہے اس کا چال چلن اچھا نہیں ہے، اس کا طور طریقہ اچھا نہیں ہے، اس کا یہ انداز ہے، کسی طریقے سے یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ کیسے ہو گیا؟ اتنا اچھا رشتہ اس کو کیسے مل گیا ہے؟ اگر تب بھی بات نہیں بنتی تو جاؤ ان باپوں اور ان یہ جو بیٹھے ہوئے یہ
جادو ٹونا کرنے والے ہیں، ان سے جا کر کے پوچھئے، ان کے پاس 80 سے زیادہ یہی کیسز ہیں، کوئی آ کر کے یہ کہہ رہا ہے فلاں کا رشتہ فلاں سے ہو گیا، کسی طریقے سے اسے توڑ دیا جائے، اس کو میرے ساتھ ملا لیا جائے، فلاں بہت زیادہ امیر ہو رہا ہے، کسی طریقے سے اس کا کاروبار بند ہو جائے، کسی طریقے سے اس کی خوشیاں ختم ہو جائے، کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، کوئی عزت والا ہے، اس کی عزت کو دیکھ کر کے برداشت نہیں ہے، کسی کو اچھی کرسی مقام مل گیا دیکھ کر کے حسد کرتا ہے، جل جاتا ہے۔ معزز سامعین، حسد اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، اتنا کبیرہ گناہ ہے، آپ علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، کچھ گناہوں کا تعلق انسان کے ہاتھوں کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ گناہوں کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ گناہوں کے ساتھ تعلق اس کے پاؤں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن حسد کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جن کا تعلق، جس گناہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے نا۔ ایسا خطرناک گناہ ہے، بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے لوگ، اللہ کی رحمت جوش کے اندر ہوتی ہے، لیکن ان کے دل کے اندر اتنا نفاق ہوتا ہے، اتنا حسد اور بغض ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب سبھی کو معاف کر دیتا ہے، اس رحمتوں والی راتوں کے اندر بھی اس حسد والے، اس کالے والے دل والے انسان کی طرف اللہ اپنی نظر رحمت سے دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے۔ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے، یہ حسد کرنے والا 24 گھنٹے گناہوں کے اندر رہتا ہے۔ آپ دیکھئے نا، ہاتھ سے گناہ کرنے والا کبھی گناہ کرے گا، چوری کرے گا پھر رک جائے گا، زنا کرنے والا زنا کرے گا پھر رک جائے گا، لیکن دیکھئے یہ جو حسد کرنے والا ہے، یہ 24 گھنٹے اس کے دل میں حسد چلتا رہتا ہے، اور یہ 24 گھنٹے گناہوں کے اندر رہتا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، حسد اتنا بڑا گناہ ہے، بھلے نماز پڑھنے والا ہو، بڑے بڑے روزے رکھنے والا ہو۔ آج میں نمازیوں کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، آج میں روزے داروں کی بات کرنے والا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، بڑے بڑے نمازی روزے دار حاجیوں کے بارے میں یہ بات ارشاد حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ جو انسان جس کے دل میں اندر حسد اور بغض ہوتا ہے، اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع کر کے رکھ دیتا ہے۔ جس کے دل کے اندر حسد بغض کینہ ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر، اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے ہیں دب الیکم راء الامم قبلکم الحسد والبغضاء ہی الحالکہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ پہلی امتوں جیسے تمہارے اندر بھی یہ حسد جیسی بیماری نہ آ جائے۔ یہ حسد وہ بیماری ہے، یہ حسد وہ بیماری ہے، اس کی مثال استرے کی طرح ہے، جیسے استرا تمام کے تمام سر کے بالوں کو مونڈ کر کے رکھ دیتا ہے، ایسے ہی حسد جس دل کے اندر آ جاتا ہے، ولیکن تحلیق الدین، اس انسان کا دین سارا کا سارا ختم ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر یہ حسد آ جاتا ہے، اس کا دین ختم ہو جاتا ہے، اس کی نمازیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا یجتمع فی جوف عبد ایمان و حسد، کسی انسان کے اندر ایمان اور حسد دونوں ایک جگہ پر نہیں ٹھہر سکتے۔ اگر ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا، اگر حسد ہے تو پھر ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ علماء نے مثال دے کر کے بات واضح کیا ہے۔ حسد کہتے ہیں تمنی زوال النعمت عن صاحبہا، اس انسان کی دل کی تمنا یہ ہوتی ہے، یہ جو اس کو عزت ملی ہے، یہ جو اس کو وقار ملا ہے، یہ جو اس کو شان ملی ہے، یہ جو اللہ نے اس کو نعمت عطا کی ہے، کچھ ایسا ہو جائے اس کی یہ زوال پذیر ہو جائے، اس کا گھر زمین بوس ہو جائے، اس کی عزت خاک میں مل جائے،
جائے اور یہ عزت مجھے مل جائے، یہ شان مجھے مل جائے، یہ شوکت مل جائے۔ حضرات گرامی قدر یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ دیکھئے تو صحیح نا، قرآن کہتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی۔ یہ حسد کرنے والا کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کیا وہ دوسرے لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے جنہیں کچھ عطا کیا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں نہیں انہیں نہیں ملنا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے خود اعلان فرمایا، آپ فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اور میری امت کے لوگوں آپس کے اندر حسد مت کرو، آپس کے اندر حسد مت کرو، اپنے دل کے اندر بغض مت رکھو، اپنے دل کے اندر کینہ مت رکھو۔ دیکھو ہمارے دلوں کے اندر کس کس کا بغض ہے، کس کس کا کینہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، اور پھر ہم جنت کا سوال کرتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے مجلس لگی ہوئی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ابھی جو آئے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ صحابہ نے دیکھا میرے نبی کا ایک یار آیا ہے، دوسرے دن پھر حضور نے فرمایا ابھی جو آئے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تیسری بار پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے نبی کا ایک یار اس صحابی کے گھر چل دیا اور سوچتا یہ ہے دیکھو تو صحیح نا، میرے آقا جسے بار بار جنتی کہہ رہے ہیں وہ عمل کون سا کرتا ہے؟ گئے جا کر کے 3 دن مہمان رہے، اس کی نمازیں دیکھی، اس کے روزے دیکھے۔ 3 دن کے بعد کہنے لگے بھائی مجھے تو کوئی ایسی نیکی نظر نہیں آئی ہے جو تو کرتا ہے اور میں نہ کرتا ہوں۔ تو بھی نماز پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں، تو نے روزہ رکھا میں نے بھی رکھا، تو نے رات کی تہجد پڑھی میں نے بھی پڑھی ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کے لیے حضور تجھے بار بار جنتی کہہ رہے ہیں؟ کہا مجھے نہیں معلوم ہے کون سا عمل، ہاں ایک خاص عمل میرے پاس ہے، میں رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، میرے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کا حسد اور بغض اور کینہ موجود ہی نہیں ہوتا۔ کہ ساڑھے دل میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں روزہ رکھنے کے باوجود بھی کسی دوسرے مسلمان بھائی کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روزہ اپنی جگہ پر ہے، میرا بغض کینہ میری نفرت اس کے ساتھ اپنی جگہ پر ہے۔ حضرات گرامی قدر حضور نے منع فرما دیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں چوری چھپے کسی کی باتیں مت سنو، چوری چھپے باتیں مت سنو۔ معزز سامعین میرے نبی نے کون سا مسئلہ ہے جو معاملات کا ہمیں بتلایا کوئی نہیں ہے؟ آج لوگوں کی تصویریں لوگوں کی باتیں چھپا کر کے رکھ لیتا ہے، جب کوئی معاملہ بنتا ہے تو کہتے ہیں اگر تو نے کوئی بات کی تو میں تیرا راز فاش کر دوں گا، میں تیری تصویر فیس بک پر ڈال دوں گا، میرے پاس تیرا فلاں راز ہے۔ آپ نے فرمایا یوں نہ کیجئے۔ حضرات گرامی قدر آئیے بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ آئیے اپنے دلوں کے اندر سے ہم حسد کو نکالیں، بغض کو نکالیں۔ دیکھیے جو بندہ حاسد ہوتا ہے اللہ اسے دنیا کے اندر ہی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ حسد اتنا بڑا گناہ ہے، حسد گناہ باقی گناہوں کو بھی جنم دیتا ہے۔ حسد سے غیبت پیدا ہوتی ہے، حسد سے چغلی پیدا ہوتی ہے، حسد سے لڑائی پیدا ہوتی ہے، حسد سے فساد پیدا ہوتا ہے، حسد سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ جائیے کوئی بھی ایسا مسئلہ اٹھا کر کے دیکھیے، قتل ہے تو اس کے پیچھے حسد ہے، اور آپ دیکھیے میاں اور بیوی کے اندر لڑائی ہے، آپس میں بھائیوں میں لڑائی ہے تو پیچھے حسد ہے۔ کون سی 20 سال ہو گئے آپ نے جمعے سنتے ہوئے، 40 سال ہو گئے، کون سا ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو پتا کوئی نہیں ہے؟ لیکن ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے، بھائی سے بات نہیں کرتا، بہن سے بات نہیں کرتی، ساس اور بہو کا جھگڑا ہے، بہو اور ساس کا جھگڑا ہے۔ یہ کون سے مسلمانوں کا گھرانہ ہے؟ معزز سامعین کون سے ہم نمازی ہیں، کون سے ہم روزے دار ہیں؟ آئیے یہ حسد ہی تو تھا نا جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ اللہ نے کہا کرو سجدہ آدم کو، کہا نہیں میں نہیں کرتا، میں اعلیٰ ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، میں نہیں سجدہ کرتا۔ حسد نے اس ابلیس کو مار ڈالا۔ اللہ نے اس پر فیصلہ فرما دیا۔
دیا، قیامت تلک کے لیے اس کو اپنی نگاہوں سے دور کر دیا ہے، اور ابلیس شیطان بن چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلا گناہ جو اس سرزمین پر ہوا وہ بھی حسد کی بنا پر ہوا ہے۔ پہلا پیغمبر ہے، پہلے پیغمبر کے دو بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل۔ دیکھئے تو صحیح نا، حابیل اور قابیل نے قربانی کی ہے، لیکن قربانی پیش کی ہے، انداز یہ ہوتا تھا جس کی قربانی قبول ہوتی، جس کی قربانی قبول ہوتی، آگ اس کو جلا کر کے رکھ دیتی اس قربانی کو، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، مردود ہو گئی۔ حاسد نے آگے بڑھ کر کے قابیل نے حابیل سے کہہ دیا تیری قربانی کیسے قبول ہو گئی؟ اگر میری قبول نہیں ہوئی میں تجھے بھی زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اسے مار دیا ہے۔ پہلا قتل حسد کی بنا پر ہوا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا قیامت تلک کے لیے جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا، برابر ملتا رہے گا۔ آئیے حضرات گرامی قدر، کون سا جو ہے وہ انٹرویو اور نیوز چینل اٹھا کر کے دیکھیے، کون سے ایسے گناہ قتل و غارت نہیں ہیں جس کی وجوہات حسد ہوتا ہے۔ اور آؤ نہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو تو بھی بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کیا حضرت یوسف نے کچھ بگاڑا تھا بھائیوں کا؟ حضرت یوسف سے بابا زیادہ پیار کرتے ہیں، بھائیوں میں حسد آ گیا، ہم سے زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں، راستہ نکالا ہے اس کو نکالو، کنویں میں پھینک دو، جا کر کے کنویں کے اندر پھینک دیا ہے۔ پھر وقت گزرتا چلا گیا، اللہ نے ان بھائیوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اور جس سے حسد کیا گیا اللہ نے اس کو کنویں سے نکال کر کے تخت و تاج پہنا کر کے رکھ دیا ہے۔ حاسد ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں یوسف بنیے، یوسف کے بھائیوں والا کردار نہ بنائیے، ہمیشہ یوسف بنیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ حسد کرنے والے، یہ اپنے بھائی کو بیچنے والے، یہ اپنے بھائی کو کنویں میں لٹکانے والے جب چل کر کے آئے ہیں، خود بادشاہ بنے ہوئے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو چاہے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، اور جاؤ میرے بھائیوں، آج میں تمہیں ایک لفظ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تم سبھی کو معاف کرتا ہوں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، حضرت یوسف علیہ السلام والا ہم کردار اپنائیں، اور ہمیشہ بات یاد رکھیے حسد تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اپنے دل کو صاف کیجئے، پاک کیجئے، راتیں آنے والی ہیں، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر کے کیجئے۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ۔